أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ فرمایا تو تواڈے وچوں کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز کو بد کے اپنے نبی نال پیار نہ کر لے گا۔ اور اسی طرح اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بہت مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ساری ساری رات نماز عبادت و ریاضت کرتے ہوں گے لیکن انہوں نے دنوں میں بغض اہل بیت ہوئے گا، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے اتنی عبادت و ریاضت نہیں کی ہوئے گی لیکن انہوں نے دلوں میں آل رسول کی محبت ہوئے گی، اس محبت کی وجہ تو مولا سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور خالق کائنات نے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کل اسلم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ کہہ دیجیے اور اعلان کر دو کہ میں تمہارے کو کچھ نہیں مانگتا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھو، آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو کلمہ شریف پڑھایا، طریقہ دسیا، نماز کا طریقہ دسیا، حج پڑھن کا طریقہ دسیا، زکات ادا کرن کا طریقہ دسیا، نماز تہجد ادا کرن کا طریقہ دسیا، روزے رکھن کا طریقہ دسیا۔ لیکن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں منگیا، لیکن محبوب علیہ السلام نے جب آپ کی آخری باری آئی تو آپ نے کھل کر اعلان فرما دیتا کہ خالق کائنات کا پیغام ہے کہ میں تو آگے کچھ نہیں لینا چاہتا لیکن زندگی بھی میری اولاد نال پیار کریا کرو، میری آل نال پیار کریا کرو۔ یقیناً یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے، اتنا معتبر گھرانہ ہے۔ امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھاتے ہیں کہ آپ جدو پالکی بھی جا رہے سن، ایک مزدور سید بھی سی تو آپ نے حکم فرمایا کہ نیچے رکھ دو، اور آپ نے چارہ دے جسم سنگے آل رسول وچوں ایک ایسا بھی نوجوان سی جو آل رسول سی جیدی رگاں وچ خون مصطفیٰ سی، وہ دے جسم وچوں مصطفیٰ دی آل کی خوشبو آ گئی۔ امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی دستار اتاری اور وہ دے قدمہ وچ رکھ دی کہ حشر والے دن میں تیرے نانے نو کی منہ دکھاواں کہ میری اولاد کے اوپر تو سوار ہوتا رہا۔ اس کے حضور میں مزدوری کرن واسطے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک تم مزدوری کرن واسطے ہیں لیکن میں آقا علیہ السلام کو ناراض نہیں کر سکتا۔ امام اہل سنت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بہت سارے مشائخ، بہت سارے بزرگ ایسے گزرے کہ اس گھرانے کے ادب اور احترام کی وجہ تو اللہ رب العزت نے انہوں نے بہت سارا مقام عطا فرمایا۔ اور آج دیکھ لو کہ نماز فرض ہے، ہر مسلمان کے پاس۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس نماز کے اندر تسی میرے تے اور میری اولاد تے درود نہ پڑھو گے تو اڈی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گویا کہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے نماز، ایک فرشی تحفہ نہیں بلکہ عرشی تحفہ ہے۔ محبوب علیہ السلام معراج والی رات لے کے آئے اس تحفے کو، اس عرشی تحفہ کے اندر بھی جب تک تسی آل محمد تے درود نہ پڑھو گے تو آٹی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے لیے خاص اعزاز ہے، خوشبختی ہے کہ اس مجلس کے اندر، اس گھر کے اندر بہت بہت بڑے گھرانے دے چشم و چراغ، اور خصوصاً حضرت قبلہ پیر سید محمود عامر رضوی صاحب بہت بڑے ایک گھرانے دے چشم و چراغ، اور آپ نے پوری دنیا واسطے، پوری ملت واسطے بخاری شریف کی جو شرح فرمائی، بڑی خوبصورت شرح ہے، پڑھ کے دیکھو کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور میرے قائد محترم پیر سید محمد معصوم حسین نقوی صاحب الحسنی الحسینی آپ کی موجودگی کے اندر جو جملے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیتے، یہ تو کمی ہوگی ہے، میرا مالک معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سانو اس گھرانے کے صدقے ساری دنیا بھی سوار ہے، ساری آخرت بھی سوار ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں محترم پیر قبلہ سید نثار اشرف صاحب کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے ملفوظات پھر علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب کی تو آپ بھی محبت جس طرح آپ چاہتے ہیں۔